اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز مثال پر گفتگو کریں گے۔ یہ مثال ہمیں دنیا کے سب سے بڑی فتنے یعنی مال اور دولت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 32، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش مال۔ ناظرین، دنیا میں انسان کو بہت سے آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی غربت کی آزمائش، کبھی بیماری کی آزمائش، کبھی مشکلات کی آزمائش، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مال اور دولت بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کامیاب ہو۔ اصل کامیابی تقویٰ ہے۔ دو آدمیوں کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا۔ اس کے پاس دو بڑے باغ تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 32 میں، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے دو باغ دیے، اور صرف انگور ہی نہیں۔ قرآن مزید بتاتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 32، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے اور درمیان میں کھیتی رکھ دی، یعنی ہر طرح کی نعمت موجود تھی۔ مکمل نعمتوں والا باغ۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 33، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 33، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ سوچیں ناظرین، آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کے پاس ایسا فارم ہو جس میں انگور کے باغ، کھجور کے درخت، زرعی زمین اور پانی کی نہر، تو وہ کتنا امیر سمجھا جائے گا۔ غرور کا آغاز۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں، شکر، غرور۔ بدقسمتی سے اس شخص نے غرور کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن کہتا ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس بہت مال تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، قرآن کہتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 34، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور زیادہ طاقتور ہوں۔ یہی وہ جملہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مال کا غرور۔ جب انسان مال پر غرور کرنے لگتا ہے تو وہ دوسروں کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ میری کامیابی میری محنت کی وجہ سے ہے، میری عقل کی وجہ سے ہے، میری طاقت کی وجہ سے ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آخرت کو بھول جانا۔ اس شخص کا غرور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے آخرت پر بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ قرآن میں اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 36 میں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ غرور کی آخری حد ہے، جب انسان دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ آخرت کو ہی بھول جائے۔ مومن دوست کی نصیحت۔ اس شخص کا ایک دوست تھا، وہ مومن تھا۔ اس نے نہایت حکمت کے ساتھ نصیحت کی۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 37، أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا،
پھر اس نے کہا، سورۃ الکہف آیت نمبر 38، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ اہم نصیحت، مومن دوست نے ایک بہت اہم جملہ کہا۔ وہ جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن میں ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 39، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب بھی انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے تو اسے یہی کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ مومن دوست نے کہا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے باغ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 40، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، ممکن ہے میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے باغ تباہ ہو جائے۔ اچانک تباہی، اور پھر وہی ہوا جس کی نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 42، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے تمام پھل تباہ ہو گئے، یعنی اچانک آفت آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ حسرت اور پچھتاوا۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 42، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ افسوس کر رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصل حقیقت، آخر میں قرآن ایک عظیم حقیقت بیان کرتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 44 میں، هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقِّ، حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس واقعے کے بڑے سبق، مال آزمائش ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، نعمت پر شکر ضروری ہے، آخرت کو کبھی نہ بھولے، اللہ تعالیٰ جب چاہے نعمت چھین سکتا ہے۔ آج کے دور کا سبق، ناظرین، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آج انسان کے پاس بنگلے، گاڑیاں، کاروبار، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں تو یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی زیادہ مال نہیں بلکہ زیادہ ایمان ہے، زیادہ بینک بیلنس نہیں بلکہ زیادہ تقویٰ ہے۔ آخری نصیحت، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو غرور نہ کریں، شکر کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہی مال اگر صحیح استعمال ہو تو جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں مال کے غرور سے بچائیں۔ آمین، آمین یا رب۔